اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف سے پورب کی طرف دو پہاڑ ہیں۔ مروہ تو اتر کی طرف والا کو کہتے ہیں اور صفا دکن طرف والا کو۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر ٹھہرائے گئے تھے جہاں آج زمزم شریف کا کنواں ہے۔ کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق وہاں ان کو حکم دیا گیا تھا یہاں ٹھہرا دو، حضرت ابراہیم لے کے آئے اور یہاں ٹھہرا دیے۔ حضرت اسماعیل اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے، نہ وہاں پانی، نہ سبزہ، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشک میں کھجورے اور ایک مشکیزے میں پانی ان کو دے کے گئے تھے، یہ جب تک چلا تو چلا، اور اس کے بعد پھر ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہی ہے، یہ دنیا کی نعمت ہے، ختم ہو گئے تو بھوک پیاس سے یہ حضرات نڈھال ہونے لگے۔ حضرت اسماعیل کی جب جاں بلب کی حالت پہنچ گئی، انہیں ایک دم نڈھال ہو گئے، گر گئے۔ اب ماں ہوتی ہے، حضرت حاجرہ ایک طرف گئی، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی پانی تلاش کرتے ہوئے، پھر وہاں سے جلدی سے اترتے ہوئے نیچے آئی، پھر مروہ کے اوپر چڑھی۔ اس طرح سے دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے اسلام کے اصولوں کے اوپر یا قرآن کے اوپر ایک سوال اٹھایا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ کیسا بیان ہے، یہ لوگ نیچے میں تھے، پانی ڈھونڈنے اوپر گئی۔ پانی اوپر رہتا ہے کہیں؟ اگر وہاں پانی ہوتا تو جہاں حضرت اسماعیل نیچے بٹھائے تھے وہیں پہ پانی ہوتا، اوپر کہاں سے پانی ہوتا؟ یہ اصل میں اتنی بیوقوفی اور اناد کی وجہ سے ایسا سوال کرتے ہیں۔ آپ نے پہاڑ کے اوپر پانی ڈھونڈنے کے لیے نہیں، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دور تک نظر جائے گی، شاید کوئی پانی یا پانی والا کوئی مل جائے، اس امید میں کہ پانی یا جان بچانے کے لیے کوئی ذریعہ اوپر سے نظر آ جائے، اس حساب سے آپ جاتی۔ اس لیے ایک بار بار جانے کا مطلب یہی تھا، ورنہ ایک مرتبہ مروہ پہ چڑھی دیکھ لیا یہاں نہیں ہے پانی، اگر پانی ڈھونڈنے جاتی تو ایک مرتبہ صفا پہ چڑھی دیکھ لیا پانی نہیں ہے، بس ہو جاتا۔ مگر اب بار بار جاتی تھی، وجہ کیا تھی کہ کوئی نہ کوئی قافلہ جاتے ہوا مل جائے یا کوئی مل جائے، بچے کی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا پانی کسی سے مل جائے، تو پانی کی تلاش میں اوپر چڑھتی تھی، جاتی تھی۔ یہ 7 چکر لگائے آپ نے۔ ان کا پریشان ہونا بھی چونکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، صبر کے ساتھ رکے ہیں، ان کے صبر کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں دیا، حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اسماعیل کے پیروں کے پاس پر مارو۔ جبریل آئے اور زمین پہ پر مارا، وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ ادھر سے جب آپ مروہ پہاڑ سے واپس آ رہی تھی حضرت حاجرہ، انہوں نے دیکھا یہ پانی، ان کو لگا سنگریزے ہیں، کنکریلی زمین ہے، سوکھ جائے گا، تھوڑا سا پانی نکلا، کہیں چشمہ پھوٹا ہے، تھوڑا سا نکلا تو سوکھ جائے گا، تو ہمارے پینے لائق نہیں بچے گا۔ تو وہ جلدی کنارے کنارے وہی سنگریزے جمع کر کے میڑ بناتی تھیں اور کہتی جاتی تھی زم زم، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، زم کا مطلب ٹھہر جا، ٹھہر جا، تو اس کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ پیاس سے بے چین ہو کر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا پاؤں زمین پہ رگڑا، آپ کی ایڑی کے رگڑ کی وجہ سے زمین پھٹ گئی اور وہاں سے وہ پانی کا چشمہ جاری ہوا، زمزم شریف۔ گویا کہ یہ حضرت اسماعیل کے قدموں کا تبرک ہے کہ اتنا پانی نکالا جاتا ہے، سال بھر زمزم شریف نکالتے ہیں، ہے نا، پوری دنیا کے لوگ وہاں سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ کہاں تو وہ سنگلاخ کنکریلی زمین تھی جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا،
اور کہاں حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے ایسا چشمہ جاری ہوا کہ کائنات سیراب ہوتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں، ہر کونے میں زمزم شریف کا پانی پہنچتا ہے۔ اس میں بہت سی خصوصیات بھی ہیں، اور کوئی بھی پانی جب آپ اپنے برتن میں اٹھا کے رکھ لیں تو برتن کی خاصیتوں سے وہ پانی کچھ نہ کچھ دنوں کے بعد مقدر ہو جاتا ہے، یعنی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پانی کو ہم لوگ بولتے ہیں باسی پانی، کہ برتن کا یا باہر کے آب و ہوا کا اثر ہو جاتا ہے۔ زمزم شریف میں اللہ نے وہ خصوصیت رکھی ہے کہ جہاں کہیں رکھو وہ زمزم ہی رہے گا، خراب نہیں ہوگا۔ ایک اور بہت بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ دنیا کے اور کسی بھی پانی میں مختصر طور پر منرلس رہتے ہیں، وہ انسانی جسم کی کچھ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ زمزم شریف میں انسانی جسم کو جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب پورا کرنے والی صلاحیت ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی پوری زندگی کوئی بھی ایک دانہ نہ کھائے، صرف زمزم شریف پیے تو وہ جی سکتا ہے، اس کے بدن میں کمی نہیں آئے گی۔ یعنی جتنی ضرورت انسان کے جسم کو، جتنی وٹامنس منرلس کی ضرورت ہے، وہ سب زمزم شریف میں موجود ہے۔ اس میں ایک خاص بات اور ہے، کوئی بھی رنگین دنیا کا کسی کی طرح پانی، کوئی بھی لکوڈ کسی دوسرے پانی میں ملا دو تو وہ اس میں گھل جاتا ہے، یعنی یہ ختم ہو کر کے وہی ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن زمزم شریف میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک ڈرم میں ایک بوتل زمزم ملا دو تو پورا ہی زمزم بن جاتا ہے۔ زمزم شریف کی خصوصیت وہ پورے میں آ جاتی ہے۔ یہ ان کی صبر کی برکت ہے۔ ان حضرات نے وہاں پہ صبر کیا تھا اللہ کے نام پہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ نے۔ حضرت ابراہیم لے آئے، وہاں رکھ کے چلے گئے۔ پہلے تو یہ بے چین ہوئی کہ ایسا کیسا اکیلے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب حضرت کو ابراہیم کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ جب انہوں نے آواز لگا کہ کیا یہاں پہ رکھ دینے کا حکم ہم کو اللہ نے دیا ہے؟ ہاں، فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ بولی تھے جب اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نام پہ صبر کر لیا ان حضرات نے اکیلے میں۔ وہ زمزم شریف کی برکت سے مکہ شہر آباد ہوا، ہے نا؟ یہ بھی بڑی مصلحت ہے، حکمت بھری بات ہے۔ ہمارے یہاں کسی کی دو بیویاں ہوں، آپس میں جھگڑا لڑائی ہو جائے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے نا، ویران ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے یہاں دو بیویوں کے آپس میں اختلاف ہو گیا تو مکہ شہر آباد ہو گیا، ہے نا؟ اختلافی تو ہوا تھا، حضرت سارہ نے کہا اب میں دیکھنا نہیں چاہتی، ان کو میری نظروں سے دور کرو۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم سارہ جو کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، لے جاؤ ان کو دور کر دو۔ اللہ نے حکم دیا، لے کے ہاتھ چھوڑ دی، مکہ شہر آباد ہو گیا، بس گیا شہر۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک صفا و مروہ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں سے۔ شاعر اللہ سے دین اسلام کے اعلام مراد ہے، دین کی نشانیاں۔ اب یہ دین کی نشانیاں چاہے مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، جمعہ ثلاثہ یعنی تینوں جمعے، صفا، مروہ، منی، مسجدیں، یہ سب شعائر اللہ ہیں، ان کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یا وقت ہوں جیسے جمعہ کا دن ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر کا دن ہے، اشہر حرام ہے یعنی حج کے مہینے، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ ایام تشریق ہے، یہ سب کے سب شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ یا دوسری علامتیں جیسے اذان، اقامت، جمعہ، جماعت، اور اسی میں آتا ہے ختنہ بھی، یہ بھی دین کی نشانیوں میں سے ہے نا۔ اس علاقے میں اور معاملات میں تو جو ہے سو ہے ہی، ختنے میں بھی بہت کمی ہے۔ 12 سال کے لڑکے عید میلاد النبی میں ختنہ کرنے لاتے ہیں، اپنے بچوں کا ختنہ تک کا خیال نہیں ہے ماں باپ کو، اوپر سے کہتے ہیں بچے ہمارے حق نہیں ادا کر رہے، تم نے کون سا حق ادا کر دیا؟ وہ تو اجتماعی ختنہ ہوتا ہے تو لے جا کے کروا لیا تم نے، نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں کرواتے کیا، ہے نا؟ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں یہ یہیں پہ ہوتا ہے،
عید میلاد النبی میں چندہ وصول کرتے، عید میلاد النبی کے نام پہ اور ختنہ کرواتے ہیں بچوں کا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، سمجھ گئے؟ بچوں کا اجتماعی ختنہ یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ اس کو منع کر دیں گے تو نقصان ہے، مطلب 12 سال کے لڑکے ہو گئے اب ختنہ کر رہے ہیں، مطلب یہ اگر اجتماعی طور پر نہ کروائیں، اس کا پرچار نہ کریں تو شاید یہ کروائیں گے نہیں ختنہ، ویسے ہی رہ جائیں گے۔ بچے کو ناسمجھی میں ہی ختنہ کر دینا چاہیے، اور 7 سال سے مکمل طور پر اس کو پردے کے بارے میں بتانا چاہیے۔ جیسے 7 سال کی عمر سے نماز سکھا دینے کا حکم ہے نا، ایسے بچے کو پردہ وغیرہ، حیا، شرم، یہ سب چیزیں سکھا دینا ضروری ہے۔ ماں باپ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ سمجھ گئے؟ ہم لوگ کیا ہے، دنیا کی ساری فتنے فساد، پوری سیاست سکھا دیتے ہیں بچوں کو، راز نیاز، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، سب سکھا دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ دین نہیں سکھاتے۔ 1 گھنٹے کے لیے بچوں کو مدرسے مکتب میں کہیں بھیج دیں گے اور کچھ غلطی ہو جائے گی، کچھ کرے گا تو کہیں گے تمہارے مولوی صاحب کیا سکھاتے ہیں تم کو؟ مولوی صاحب کو تو 1 گھنٹے کے لیے آپ نے بھیجا، ایک آدمی بیٹھا ہے، 25 بچے دکھ رہا ہے، وہ آپ تو زندگی بھر پالے، کیا سکھائے؟ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے نا، ماں باپ فکر نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے یہ شعائر اللہ ہے، تو جو اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، یعنی دونوں کے درمیان سعی کرے، کچھ گناہ نہیں۔ اچھا یہ انداز کیوں اپنایا اللہ پاک نے؟ تو سیدھے سیدھے کہنا چاہیے دونوں کے پھیرے بھی کر لو، حج کرنے آؤ، عمرہ کرنے آؤ، تو حکم تو وہی بھی ہے، لیکن انداز کیسا؟ کچھ گناہ نہیں ہے اگر اس کے درمیان پھیرے کر لے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں جو بت داخل ہوئے تھے نا، صفا مروہ سے ہی داخل ہوئے تھے۔ ہوا ایسا تھا، پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب کعبہ شریف تعمیر کیا تھا، مکہ شہر تب سے آباد ہے اور کبھی ویران نہیں ہوا مکہ، باقی کے تمام شہر ویران ہو کے آباد ہوئے ہیں، مکہ کبھی ویران نہیں ہوا۔ ایک ہی مرتبہ ویران ہوگا، بس ایک ہی مرتبہ ویران ہوگا، تو پھر اس کے بعد کوئی شہر آباد نہیں ہوگا، وہ آخری ہے، قیامت میں ویران ہوگا بس۔ اصاف اور نائلہ نام کے 2 انسانوں نے کعبہ شریف کے اندر بدفعلی کیا۔ اصاف مرد تھا، نائلہ عورت تھی، کعبے کے اندر زناکاری کیا۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کو پتھر بنا ڈالا، اسی حالت میں پتھر بن گئے۔ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے قریش کے بزرگوں نے کیا کیا کہ اصاف کو مروہ پہ اور نائلہ کو صفا پہ گاڑ دیا، آدھا آدھا۔ وہ خود بھی اور باہر کے لوگ بھی جب حج کو آتے تھے یا عمرہ کرنے آتے تھے تو دونوں ایک دوسرے کو جاتے تھے اور تھوکتے اور ان کو مارتے وغیرہ کرتے تھے کہ یہ بدتمیز گناہ گار ایسے ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر بدفعلی کیے، یہ پہلے لعنت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ وغیرہ کچھ علاقوں میں قحط پڑا، بارش رک گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ قریش کے لوگ تجارت کی نیت سے باہر ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ قریش کے کوئی بزرگ باہر گئے تو ملک شام وغیرہ کی طرف دیکھے، حضرموت وغیرہ طرف عمدہ فصلیں لہلہا رہی ہیں، ادھر پانی ہوا ہے تو بڑھیا۔ وہاں پہ ابلیس نے ملاقات کیا ان سے انسانی شکل میں، اور ان کے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالا، بولے تمہارے مکے میں تو اللہ کا گھر ہے، آخر یہ پریشانی کیوں ہے؟ سب سوکھا پڑا ہے، یہاں دیکھو فصلیں لہلہا رہی ہیں، کتنا پانی اور کتنا نعمتیں بہن، تم لوگوں کو ادھر آنا پڑتا ہے۔ ہاں یار بات سمجھ میں نہیں آئی بولے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ادھر آؤ۔ وہ لے گیا وہاں بت خانوں میں، وہاں دیکھا بت خانوں کے اوپر بت رکھے ہوئے ہیں، مورتیاں رکھی ہیں، اور ان مورتیوں کے اوپر کوئی پھول چڑھا رہا ہے، کوئی اگربتی جلا رہا ہے، کوئی پوجا پاٹ کر رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ بولے دیکھو یہ ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ خوشحال ہیں، اور تم لوگ تو جوتے مارتے ہو، تمہارے یہاں ہے صفا مروہ پہ تو تم لوگ تھوکتے ہو اس کے اوپر، آفت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ ارے باپ رے باپ، یہ غلطی ہو رہی ہم لوگوں سے لگتا ہے۔ ایک وہاں سے بھی اٹھا کے لے آئے،
اور آ کے مکے میں یہاں لوگوں کو اعلان کر دیا کہ دیکھو آپ ان کو کوئی جوتے نہیں مارے، ہم لوگ پریشانی میں اس لیے پڑے ہیں بھائی، ان کی عزت کرو۔ اچھا اس ٹائم پہ آسمان کے دروازے بند نہیں تھے، فرشتے جو مشورے کرتے تھے تو ابلیس یا کاہن لوگوں کے شیاطین وہاں سے سن کے آتے تھے۔ تو شیطانوں نے سن لیا تھا کہ اگلے مہینے مکے میں بارش برسائی جائے گی، وہ ان کو بتا دیا کہ تم یہ سب کرو، اور ورغلاتے لا کے انہوں نے 1 مہینے کا سفر پورا کر کے ادھر آئے اور کرنا شروع کیا، ادھر بارش بھی ہو گئی۔ ارے یار بولے ہم لوگ تو اسی کو ناراض کیے بیٹھے تھے، جیسے ہم لوگوں نے راضی کیا بارش ہو گئی، پھر تو کیا ہے مکے میں گھر گھر بت ہو گیا، پھر تو سب کعبے میں مورتیاں رکھنے شروع کی۔ اب وہ لے کے آئے تھے تو اپنے قبیلے والوں کو پہلے پوجنے جانے دیتے تھے، بعد والوں کو بولے نہیں تم بعد میں، پہلے ہم لوگ کریں گے۔ یہ لوگ سوچے پوری برکت وہ لے لیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے، تو ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا بنا لیا، سمجھ گئے۔ اب ان کا چھوٹا ہے، بولے دور سے دکھتا نہیں اور ایسا ویسا، تو پھر بڑا بناتے بناتے اتنا بڑا بنا لیا کہ 60 فٹ کا عزا بت بنا ڈالے لوگوں نے، اتنے بڑے بڑے بنا ڈالے، سمجھ گئے۔ تو اس طرح سے مکے میں بت پرستی داخل ہو گئی۔ اب چونکہ بت پرستی داخل ہو گئی، اب ان کو تھوکتے تھے مارتے تھے جن کے اوپر، اب وہ بتوں کو پوجا کرنے لگ گئے، تو اب ان کو چومنے چاٹنے لگ گئے۔ مسلمان ہوئے، قریش میں ہی سے پہلے نکل کر کے مسلمان ہوئے، پھر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے۔ اب مدینے سے حج کرنے جب آنے لگے تو کچھ لوگوں کو کراہت ہونے لگی کہ یار یہ تو مشرکین کی چیزیں، ہم کیسا کیوں چڑھیں ان کے اوپر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہی کی وجہ سے صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگانا پڑتی ہے، تو وہ تو ختم ہے، ان کو تو ہم نے توڑ کے پھینک دینے کا حکم دیا، رسول اللہ نے، ہم نے توڑ کے پھینک دیا، تو اب اس جگہ کو جانا کاہے کو۔ اللہ نے اس لیے فرمایا نہیں، جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر گناہ نہیں ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، کیونکہ وہ جو علامت شرک و کفر تھا اس کو تو ختم کر دیا گیا، جس سے کہ کعبہ شریف کے اندر سے بتوں کو نکال کے پھینک دیا تم نے، تو کعبے میں جاتے ہو یہ شرک نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے ہو نا، ایسی یہ بھی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نیک بندے کی یاد ہے۔ وہ یاد کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کی یاد، تو پانی کے چکر میں یہاں سے وہاں چکر لگائی تھی، اور اس یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ باقی رکھا۔ قرآن پاک میں آگے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اگلی امتوں کے اوپر اس یاد کو باقی رکھ دیا۔ اب جو حج یا عمرہ کرے گا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، اگر سعی چھوٹ جائے تو دم دینا پڑتا ہے، یعنی قربانی پیش کرنا پڑے گی اس کے لیے ایکسٹرا، جیسے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، ویسے غلطی سے سعی چھوٹ جائے تو قربانی پیش کرنا پڑے گی۔ اس لیے یہ انداز اپنایا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اللہ پاک ڈائریکٹ حکم دیتا ہے یہ کرو وہ کرو، لیکن یہاں ایسا اس لیے انداز اپنایا کہ کچھ گناہ نہیں ہے، جو حج یا عمرہ کرے تو کچھ گناہ نہیں ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرے، وہ گناہ نہیں ہے کہنے کا مطلب یہی ہے، چونکہ اس وقت جو لوگ تھے وہ گناہ سمجھ کے بیٹھ گئے، چونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہاں بت تھے اور قریش کے لوگ ان کی عزت و احترام کرتے تھے، سمجھ گئے۔ اول تو ان کو برائی کی علامت کے طور پر ٹانگ دیے، پھر اس کے بعد اس کو خدا بنا ڈالے، عبادت کرنے لگ گئے، اور پھر جب اسلام کا غلبہ ہوا تو توڑ کے پھینک دیے گئے۔ مگر ہر صورت میں صفا مروہ کے درمیان سعی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تم بتوں کی تعظیم کی نیت سے تھوڑی دوڑ گئے ہو، تم تو حضرت ہاجرہ کی یاد کی وجہ سے دوڑ گئے ہو، یہ ہے نا تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بے شک وہ
جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ یہ اول تو یہ آیت آئی ہے علماء یہود کے بارے میں، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں حضور کے بارے میں جو تھیں وہ باتیں اور جو شریعت کے واضح احکام اس وقت تک موجود تھے ان کو اپنے طور پر چھپانا شروع کیا۔ رجم کی آیت جب قرآن میں آئی، یعنی شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر لیں تو ان کو سنگسار کر دو، یہ حکم قرآن میں آیا۔ یہ حکم توریت شریف میں بھی تھا، ان لوگوں نے اس کو بدل کے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں تفریق کر دیا ہندوستان کے جیسے، براہمن کر لے تو کوئی پاپ نہیں ہے، شودر کر لے تو کاٹ ڈالو، ایسا حکم ان لوگوں نے بتایا کہ اگر روسا یہود میں سے ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اگر غریب لوگوں میں سے کوئی ہے یہ کام کر لے تو اس کو مار ڈالنے کا حکم ہے۔ ایسا ان لوگوں نے ادل بدل کر کے سنایا، اللہ پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے۔ اچھا، یہ آیت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ علماء دین اسلام کو بھی یہ آیت لاگو ہوتی ہے، یعنی مسلمان عالموں کے اوپر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ تمہارے پاس حق آیا، روشن باتیں آ گئی، ہدایت آ گئی، اس کے بعد اگر تم چھپاؤ گے تو تمہارے اوپر بھی لعنت ہوئے گی۔ سمجھ گئے؟ اس امت میں بھی بہت سے ایسے ہو گزرے ہیں جو اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد چھپا دیے، نہیں بتائے، یا تو تملق کیے، اس کو ہمارے یہاں تملق بولتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہوئے، ابھی سنا دوں گا عرفان بھائی ناراض ہو جائیں گے تو نہیں بتاتا ابھی، ایسا اگر سوچ کے کر لیا تو اللہ کی لعنت ہے ایسوں کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت کا مطلب ہے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے بعید ہو گیا، وہ دور ہو گیا، ہٹا دیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو عالم ہو جانا کمال نہیں ہے، اپنے علم کے مطابق عمل کرنا کمال ہے۔ اور عالم کا سب سے بڑا امتحان تبھی ہوتا ہے جب حق بات کو حق کہنا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بہت چاپلوسی چل رہی ہے، اللہ بچائے رکھے۔ بڑے بڑے عالم اس میں پھسل گئے، نہیں پھسلتے تو امام احمد بن حنبل کو کوڑوں کی سزا دی جاتی کیا؟ وہ تو سچی بات پہ قائم تھے، ان سے بحث کرنے والے جو تھے، جو فیصلہ سنانے والے تھے، وہ بھی تو عالم لوگ ہی تھے نا، ہے نا؟ دلی کے دربار میں سلطان محمد نے ایک کو اوپر سے پھینکوا کے مار ڈالا، کیوں ہوا؟ عالموں نے اس کو برگلایا۔ ہندوستان میں بھی بادشاہ لوگ اپنے دربار میں عالم لوگوں کو رکھا کیے کہ یہ ہم کو شریعت کے حساب سے رہنمائی کریں، مگر بادشاہ عالموں نے کیا کیا؟ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے احکام ایسے بیان کیے جو بادشاہ جس سے راضی ہو، شریعت کو چھپایا، حقیقت کو چھپایا، جبکہ اللہ نے واضح بیان کر دیا کتاب میں۔ اللہ کے بیان کرنے کے بعد لوگوں نے اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیانت کیا، یہ تو وہاں مقصد سے ہو گیا۔ بعد میں چل کے یہ عادت اتنی بری پھیلی کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنوں کو دھوکہ دینے لگ گئے۔ جیسے پورے قرآن میں یا کہیں بھی حدیث میں آپ کو کہیں کوئی ایک بات بھی نہیں دکھا سکتا کہ رسول اللہ کی برائی کرنا چاہیے، مگر کتنے عالموں نے کیا نا برائی، کتابیں لکھی، اس پر دلیل بازی کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، فرشتوں کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ وہ اپنے لیے لعنت خرید رہے ہیں، لعنت لے رہے ہیں، یا تو وہ دنیا کے لالچ میں گئے، یا اپنے شیخی بگاڑنے کے چکر میں گئے، یا کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا صریح حکم بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تھوڑے دنوں پہلے جب تحریک گاؤں کشی کا معاملہ آیا تھا، ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے دارالعلوم نے فتویٰ دیا تھا گائے نہیں کھانا چاہیے، اس لیے تو حکم لاگو ہو گیا۔ اگر سب اس وقت بریلی جیسے ہو جاتے، کسی کے باپ کی مجال تھی روک لیتا، جہاں نہیں مانے تو کون کس کی باپ کی مجال ہے؟ بنگال میں جا کے کوئی روک کے دکھائے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ سمجھ گئے؟ جہاں مانتے چلے گئے
جیسے دیکھیں، اور یہ کفر کا دستور ہے، آپ ان کے آگے تھوڑا جھکیں گے نا تو وہ کہیں گے اب اور جھکو، پھر اور جھکو، پھر اور جھکو، جھکاتے چلے جائیں گے. جیسے ادھر گائے کا مان رہی ہے تو پھر بولے بیل بھی بند کرو. اب گو ونش ہی بولتی ہے، مطلب گائے بیل کچھ بھی نہیں. اچھا وہ ٹھیک ہے، اب بھینس بھی روکتی ہے. سمجھ گئے. ایم پی میں پھر بات آئی، آگے بڑھ گئی. اب وہ کیا بولے اونٹ بھی نہیں کھا سکتے ہو. یہ کون سا تمہارا بڑا باپ ہے؟ نہیں اونٹ بھی نہیں کھاؤ. اب بکروں کے اوپر بھی آ رہے ہیں. سمجھ گئے. اب بکروں کے اوپر بھی آ رہے ہیں، وہ بھی نہیں. مطلب آپ مانتے جائیں گے تو یہ منواتے جائیں گے. اسلام اور کفر کے آپس کی فطرت کی بات یہ ہے، جس گھڑی فریاد سے للکار ہو جائیں گے آپ، ظلم کے ہتھیار سب بیکار ہو جائیں گے. آپ اگر ظلم سہتے رہو گے تو آپ کو سہتے ہی رہنا پڑے گا، آپ پر ظلم بڑھاتا جائے گا. اور جس وقت آپ اکڑ جاؤ گے کہ دیکھتے ہیں کون رکتا ہے، بس وہ سب اپنے آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے. مگر ہم وہی نرم ہوتے چلے گئے تو وہ چھکاتے چلے گئے ہم کو. ایک بہت بڑے دارالعلوم نے، بلکہ کئی دارالعلوموں نے نسبندی جائز ہونے کا فتویٰ دے ڈالا تھا. سمجھ گئے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی پہنچی ہماری ہندوستان کی حکومت، اس وقت پہنچی کہ اور تو عالموں نے سب نے اپنی رائے دے دی، آپ کی رائے کیا ہے؟ اب خان صاحب تھے کھڑے ہو گئے ٹکڑی لے کر کے. فرمایا معلوم شریعت نے میری رائے پوچھتی ہے، میں شریعت کا خادم ہوں، غلام ہوں رسول اللہ کا. جو حکم ہے میں صرف بتا سکتا ہوں، اس کو بدل نہیں سکتا. میرا خیال کہاں چلے گا وہاں؟ وہاں تو اللہ رسول کی پسند کے مطابق جو حکم ہے سو ہے، میں بدل نہیں سکتا. کون ہے جو شریعت میں اپنا خیال دے گا؟ جلال میں کھڑے ہو گئے، چپ چاپ چل رہے. اور پھر بھی لاگو کیا اس نے. کیسے پوری طرح سے ذلیل ہو کر کے اتری کرسی سے. سمجھ گئے. تو شریعت کا حکم، لعنت برس گئی. جن لوگوں نے اس کو کہا ان کو انعام دیا، اس نے مالا مال کر دیا، سب کچھ ہوا، لیکن ذلیل ہوئے. ان کی نگاہ میں بھی عزت نہیں رہ گئی ان کی، کیونکہ اللہ کی جانب سے لعنت برس جاتی ہے. بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. لعنت کرنے والوں سے یہاں مراد فرشتے ہیں، بلکہ مومنین بھی مراد ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندے مراد ہیں. جب کوئی بندہ کسی پر بھی لعنت کرتا ہے، وہ لعنت ان کے اوپر جاتی ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل کے بتاتے ہیں. یعنی شریعت کے حکم کو بدل کے بتانا کتنی بڑی لعنت کی بات ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کے اوپر لعنت کر رہا، وہ لعنت اس کے اوپر جاتی ہے. اتنا زبردست گناہ ہے، مگر پھر بھی لوگ بے باکی کرتے ہیں. شریعت کے احکام کو بدل کے بتانا، کہیں کچھ کرنا کہیں کچھ کرنا. اب اس میں یہ شک پیدا نہ کرے کہ کئی جگہ امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام احمد کچھ کہتے ہیں، امام مالک کچھ کہتے ہیں. وہ حضرات نے جو کہا نا، وہ حکم خداوندی کو بدلنے کی نیت سے نہیں کہا. ان کا اجتہاد نے جو مسئلہ صحیح جانا اسی کو کہا. ان کے اجتہاد نے اپنے اپنے طور پر انہوں نے اجتہاد کیا، اور ان کے اجتہاد میں جو مسئلہ مستنبط ہوا وہ اپنے حساب سے دلیل کی روشنی میں بولتے ہیں. وہ حکم بدلنے کی نیت نہیں بولتے. لیکن بعد والے جو ہے نا، کسی کو خوش کرنے کے لیے، تملق اور چاپلوسی کے لیے یہ حکم بدلتے ہیں. کہیں کسی کی ناراضگی کا ڈر رہتا ہے، کہیں کسی کو خوش کرنا رہتا ہے، انعام مل جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ایسا ویسا حکم بدل کے بتا دیتے ہیں. سمجھ گئے. اب تو یہ بلا اتنی عام ہو گئی ہے کہ ذرا ذرا بات میں صرف آپ ہم کو ادب سے سلام کہتے ہو، خوشامد کرتے ہو، اسی میں خوش ہو کے آپ کی مرضی کا حکم بتا دیا. ابھی 6-7 سال پہلے، 8 سال پہلے شاید، یہ آج تک نے ایک آپریشن چلایا تھا مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس فتوے لینے کے لیے. پیسہ لے کر کے فتوے لیا. اس نے پیسہ دیا، حکم کچھ تھا. ان کو معلوم تھا، وہ آپریشن کے لیے آئے تھے خفیہ کیمرے لے کر کے. اس میں 5 مفتی ہندوستان کے پھنسے. اس نے اسٹنگ آپریشن کیا تھا. سمجھ گئے. حلالہ کا ایک مسئلہ، لیکن تب سے یہ حلالہ کا مسئلہ ابھرا ہے، یہ مفتیوں کی گھوس خوری کی وجہ سے. سمجھ گئے. ورنہ یہ حلالہ کا مسئلہ جو مسلمانوں کو، پورے مسلمانوں کو آج
ان سے سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے کئی مسلمان اس میں غلط فہمی میں چلے گئے. یہ 5 مفتی نکلے تھے، 5 مفتی گھوس لے کر کے فتویٰ دے ڈالے تھے، آج تک نہیں کیا. اور وہ گھوم پھر کر کے آج تک نہیں، یا کسی چینل نے وہ گھوم کر کے اسٹنگ آپریشن کیے. پیسہ وہ پہلے گئے اس معاملے میں کیا رپورٹ ایسا ہے، ایسا ہے. کچھ معاملہ اپنا ہی ہے، کچھ لے دے کر کے حکم تھوڑا سا الگ کر کے بتا سکتے ہیں تو کر دیں گے. لیے پیسہ بھی ہے اور سب کیمرے میں قید ہو رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے. ایسا لے کر کے حکم بدل کے بتائے. اللہ کا کرم ہے اس میں ایک بھی بریلوی سنی مفتی نہیں تھا. اس سے پتہ چلا کہ الحمدللہ آج بھی جو بریلوی دارالفتہ ہیں، اللہ کے کرم سے وہ اللہ رسول کی ایمان کی پاسداری رکھتے ہیں. یہ اب بھی نہیں بکے. ہاں نیچے درجے کے کچھ جاتے ہوں گے، ایک دم سب کی گارنٹی نہیں لے سکتے جن کو خدا کا خوف نہیں. اب تو یہ ہے کہ کوئی بھی مفتی صاحب بن گئے، یہ بھی تو ایک تکلیف والی بات ہے نا. ہمارے گوندیائی میں دیکھو جو آ جاتا ہے ہم مفتی صاحب سے نیچے قبول ہی نہیں کرتے، تو جو آتا ہے وہی مفتی صاحب. جاؤ مفتی صاحب سے نیچے قبول بھی نہیں کرنا اور سند کسی کی نہیں ہے دیکھنا، ایسی مان لینا. آپ جو کہہ دیے ٹھیک ہے قبول ہے، کسی کی سرٹیفکیٹ تو مانگ کے دیکھو، اس کی سند تو دیکھو بھی کیا ہے نہیں ہے اس کے پاس، ہے نا. دیکھیں گے ہی نہیں. اور بعد میں پھر ساری باتیں سارا الزام لگائیں گے، ایسا بھی کہتا تھا ویسا بھی کہتا تھا. ایک حضرت آئے تھے، وہ سارا کچھ تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، سارے کچھ تھے. بعد میں معلوم ہوا تراویح کے لیے دوسرے آدمی کو بلانا پڑے. تم حافظ ہو تو تراویح دوسرا کیوں سنائے گا؟ اتنا بڑا گھال میں ہے نا، طرح طرح کی. اور ہم لوگ سند دیکھتے نہیں، ایسے مان لیتے جو کہہ دیا. وہاں پہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں بہت بڑے متقی بن جاتے ہیں. وہاں کیا سمجھتے ہیں؟ اب ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے تو بھروسہ تو کرنا ہی پڑے گا. تو آپ کا ایمان 3 سال کا ہے یا پوری زندگی کا؟ بھروسہ کرو تو پوری زندگی کے لیے کرو. پھر 3 سال کے بعد وہ بھروسہ ٹوٹ کیوں جاتا ہے میاں؟ اس لیے بھروسہ قائم کرنے سے پہلے بھروسے کی جو ذمہ داری اس کو ادا کر لو. پہلے سرٹیفکیٹ دیکھ لو، سند دیکھ لو، جانچ لو، پرکھ لو، بیک گراؤنڈ پتہ کرو. اسی میں تو ہم کتنا مار کھائے. یہودی عیسائی عالم بنا بنا کے ہمارے درمیان بھیج کے امامت کروا چکے. آپ کو نہیں معلوم؟ T.E. لارنس نے حج کا خطبہ تک پڑھ دیا، یہ جبکہ فرانس کا جاسوس تھا، یہودی تھا. ٹامس ایڈورڈ لارنس، کیا نام تھا اس کا؟ ٹامس ایڈورڈ لارنس. اس نے حج کا خطبہ پڑھا، لوگ اس کو حج کا امام بنا ڈالے، اور وہ یہودی تھا. اس نے خودکشی کر لی کہ میں نے اتنے بڑے قوم کو اتنا بڑا دھوکہ دیا. اس کو جب ضمیر جگا نا، اس نے خودکشی کیا. آپ نیشنل جیوگرافک چینل پہ اور ڈسکوری پہ آپ ٹامس ایڈورڈ لارنس کو سرچ کرو، اس کی پوری فلم بتائے گا آپ کو. سمجھ گئے؟ تھوڑا سا بہت دن پرانا نہیں جانا ہے. یہی وہ ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کا استاد یہی تھا. اس نے وہابی مسلک پھیلایا. ٹامس ایڈورڈ لارنس. 2 جاسوس گھسے تھے اس وقت، ایک اٹلی کا تھا، ایک فرانس کا تھا. اٹلی کا تھا مسٹر ہیمفرے، اور یہ فرانس کا تھا ٹامس ایڈورڈ لارنس. اس نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، عرب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. جتنے گنڈے بدماش ڈکیت رہزن گنڈے تھے ان سب کو لا کے اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں حکومت سونپ دی. تم یہاں کے حاکم ہو، تم مالک ہو، ترکی والے کہاں سے حکومت کر سکتے ہیں تمہارے اوپر؟ تم ایسا ہو ویسا ہو، ہے نا. یہ فطرت جو ہے نا، یہاں والے کیسا کر سکتے ہیں، وہاں والے کیسا کرتے ہیں. اسلام اس کو نہیں کہتا. اسلام آفاقی مذہب ہے، جس کے پاس دین زیادہ ہے وہ کہیں بھی ہے. سمجھ گئے؟ یہ صورت یہاں بھی کئی دفعہ آتی ہے. ایم پی میں ایک ماحول چل گیا تھا ایک ٹائم پہ، بولے یہ بنگال بہار کا امام نہیں چل رہا، وہاں والے یہاں کی کیسے امامت کریں گے. پورا جاورا وغیرہ سے لے کر کے پورا علاقہ کیا کیے، اندور تک سب امام بھگا دیے. ادھر کے جو کہیں سے حافظ بن کے کہیں سے عالم بن کے ان سب کو امامت پہ لگا دیے. اب معلوم ہے خطبہ ہی نہیں پڑھتے جم رہا ہے حضرت سے. امام صاحب ہے جامع مسجد کی، اردو آتی نہیں ان کو. ادھر آج بھی ایسے حافظ ہیں جن کو اردو نہیں آتی، زیرو بھی نہیں. سمجھ گئے؟ ہم کہتے ہیں اپنے علاقے کا ہے چلانا پڑے گا، باہر کے لوگ کیوں رکھنا. یہ بات وہاں یہودیوں نے سکھائی تھی. ترکی والے کیوں یہاں رہیں گے؟ ہم نہیں ہیں کیا؟ بھیا
پہلے دیکھو تو تم زندگی بھر ڈکیتی کرتے پھرے، گنڈا گردی کرتے پھرے، رازنی کرتے پھرے، اب تم کعبے کے امام بنو گے؟ اپنی زندگی کو تو دیکھو، عہدے کو سمجھو، مگر یہ ہم لوگ سمجھتے نہیں، کسی کی بھی بات میں آ جاتے ہیں۔ اسلام جو ہے نا آپ کو ابتدائی سے بھروسہ کرنے کے لیے نہیں کہتا، وہ سیدھا کہتا ہے جانچ پرکھ کر کے بھروسہ قائم کرو، ایسا نہیں۔ اسی لیے دارالعلوم میں کہیں بھی مدرسے میں سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے کتنا % نمبر حاصل کیا اس نے، ہے نا، کیسی پڑھائی رہی اس کی، پورا لکھا جاتا ہے۔ مدرسے کی سرٹیفکیٹ اصل میں حقیقت میں سچی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے پورا۔ اس لیے اس میں مدرسے سے الگ سے لیونگ سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی، معلوم ہے؟ مدرسوں سے لیونگ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی معلوم ہے؟ ان کو جو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے اسی میں لکھا رہتا ہے اس کا کیریکٹر کیسا تھا، یہ کیسا چلتا رہا، کیسا کھاتا رہا، شریعت کے مطابق اس کا کتنا وزن کیا سمجھا جا سکتا ہے، اس کی پڑھائی کیسی رہی، پورا اسی میں لکھا جاتا ہے۔ ادھر تو ہم بہت تعجب کیے، ہم پہلے سال یہاں جب ابھی ہم تھے یہاں اپنے اسی مدرسے کی بات کر رہا ہوں، مدرسے کی سرٹیفکیٹ میں وہ لوگ دستخط کر رہے ہیں جو سمجھتے نہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ میں نے وہ حافظ عالم کو رہنے کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جو خود نہیں جانتے یہ حافظ کہتے کس کو ہے یار، عالم کس کو کہتے ہیں، یہ جو ہم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اس میں لکھا کیا ہے، وہ سمجھتے نہیں، دستخط کر رہے ہیں، واہ بھائی واہ، تم نے شریعت کا کون سا توہرا لگا لیا ہے، یہ شریعت کے ساتھ دھوکے بازی ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے سرٹیفکیٹ دستخط کر کے دے دیا، وہ اس کو لے کر کے جائے گا کہیں، کم سے کم 50 مسلمانوں کو نماز پڑھائے گا، تو 50 مسلمانوں کے دینی اعمال کا ذمہ دار ہوگا نہیں ہوگا وہ؟ آپ نے 50 لوگوں کے اپنے عمل کا تو آپ حساب دینا مہنگا پڑے گا، 50 لوگوں کے عمل کا حساب دینے کے لیے ایک آدمی کو ایسا بھیج دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، چندہ لینے کے چکر میں کئی مدرسے ایسے کھل گئے، یہاں سے بچے لے جا کر کے دستار بندی دیے، کہیں سے لے جا کے کہیں دستار بندی دے دیتے ہیں، یہ بھی ایک تجارت ہو گئی ہے، اس سے بھی بچنے کی بہت ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ اسلام میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم سب بہت بڑے دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے بیچ میں بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جو دین کے ساتھ بڑی بڑی خیانتیں کر کے بیٹھے ہیں اور عمدہ کاروں میں چلتے ہیں، بہترین مکانوں میں رہتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور ہم ایسے لوگوں کو بہت بڑی ہستیاں بھی سمجھتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ سال بھر مسجد میں امام صاحب اپنا سر کھپائے، اس کو نذرانہ رمضان میں نہیں دیں گے، 1 مہینے کے لیے حافظ جی کو بلائیں گے، پورے رمضان کی وصولی ان کو دے ڈالیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے سن لیا۔ سچی بات بتاؤں، 80% سے زیادہ حافظ قرآن غلط پڑھتے ہیں تراویح میں، اور غلط پڑھنے کا ہم پورا نذرانہ دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ کئی تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، دہرانے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے ہم ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم تو اپنے مست ہیں، ہم تو صرف ایک رسم بنا لیے، رسم کی ادائیگی کر رہے ہیں کہ ہاں تراویح سن رہے ہیں بھائی، اب وہ کیا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے وہ جانے، ہمارا کیا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اس کا حساب وہ جانے بھائی۔ اب یہاں اس کا حساب اکیلے نہیں رہ گیا، آپ کا امام ہے، آپ کا بھی حساب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ آپ کو اپنے حساب کو بھی دیکھنا ہے، تو اپنا حساب کیسا دیکھیں گے؟ اس کا گڑبڑ ہو گیا تو کیا آپ کا صحیح ہوگا؟ سمجھ گئے؟ قرآن کے ساتھ ایک جگہ جامع مسجد میں تھا، میں جامع مسجد میں امام صاحب آئے، بہت بڑی ہستی، ارے باپ رے، سب آگے پیچھے ان کے گھوم رہے ہوئے، کیا جادو کر دیا بندے نے، سب آگے پیچھے، اب میں تو پرانا امام ہوں، اپنے کو کون پوچھتا ہے، ارے باپ رے باپ، پوری سورہ جن چھوڑ دیا، میں اس کو بولوں تو کہنے نہیں آپ کا دھیان نہیں رہا ہوگا، میں نے پورا پڑھا ہے، اگلے دن سے میں نے ریکارڈ کرنا چالو کر دیا، پھر بعد میں نے کہا بھائی اب آپ کو میں آج کی جو تراویح آپ نے سنائی ہے وہ پوری ریکارڈ سنانا چاہتا ہوں، 1 گھنٹہ ٹائم دو ہمارے پاس، کون نے ریکارڈ کیا؟ میرے سے اجازت لیے تھے کیا؟ میں نے کہا ریکارڈ کرنے کے لیے اجازت لوں گا تیرے سے؟ پھر کیا بولے معلوم ہے؟ 20,000 روپیہ دوں گا تم کو، بتانا نہیں کوئی کو، میں نے کہا نہیں 20 پیسہ نہیں لوں گا مگر بتاؤں گا، بنا نذرانہ لیے بھاگ گیا وہ، سمجھ گئے؟ اور وہاں جا کر کے ایک کو دوسرے کو فون کر کے کہتا ہے یہ تمہارا مفتی جو ہے نا بہت خطرناک آدمی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔
ہمارے لوگ مانتے ہیں، صحیح ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی تقریر ہے کیا، ہمارے دل میں چوٹ پہنچا دی ہے مفتی صاحب نے، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ کرنے میں آپ یہ نہیں سمجھو کہ صرف یہودی یا عیسائی ہیں، اس میں ہمارے بیچ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دین خداوندی کے ساتھ، دین و شریعت کے ساتھ دھوکہ کیے، اس لیے ہماری یہ حالت پہنچی، اور اس دھوکے میں ہم نے ساتھ دیا لوگوں کا۔ ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کا ساتھ دیا۔ اب وہی دیکھیے نا، ایک بچہ ایک جگہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، وہ 15 جگہ دستار بندی لیتا گھوم رہا ہے، پیسہ دے رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ بہترین مرغا کھلا رہے ہیں، دستار بندی دے رہے ہیں، ان کو بہترین جوڑا مل رہا ہے، امامہ مل رہا ہے، انعامات مل رہے ہیں، پیسہ بھی مل رہا ہے، پھر جاؤ دستار بندی لیتے گھوم رہا ہے۔ یہی کر رہے ہیں بھائیوں۔ ہم نے دین کو خود سے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا سامان پیدا کر دیا، کوئی دوسرا نہیں آیا ہمارے بیچ میں۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحیم، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں، جو ہم نے غلطی کیا اس کو ظاہر کر دیں کہ نہیں، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سمجھ گئے؟ بس اسی ایک وعدے پہ جیے جا رہے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے وہ، ہے نا۔ ہمیں آپ کو چاہیے، کئی جگہ اگر ہو گیا ہے چملک کر لیے، چاپلوسی کر لیے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ صرف قرآن کی باتوں کو ایسا پڑھ کے ہی، بنا پڑھے بھی تملک ہو جاتا ہے، چاپلوسی کر جاتے ہیں۔ جیسے حق بات آپ کو معلوم ہے، کئی بات آ گئی تو شرما حضوری میں کہ یار یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، بول دیں گے تو چپ رہ گئے آپ، یہ بھی حکم خداوندی کو چھپانا ہوگا، شہادت الہی کو چھپانا ہوگا، سمجھ گئے؟ گواہی کی بات آئے دینا پڑے گی، آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا، سمجھ گئے؟ دین اس کا نام ہے۔ اگر کسی کا منہ دیکھے بات کیا آپ نے تو وہ ہو گیا تملک، منہ دیکھی بات نہیں ہونا۔ جو سچائی ہے چاہے اس کے لیے آپ کو قربانی ہی پیش کرنا پڑ جائے، آگے آیت آئے گی، اللہ پاک بیان فرمایا تھا ایک جگہ، آگے آئے گی، چاہے تمہارا خود کا نقصان ہو یا تمہارے باپ بھائی کا نقصان ہو، جو حق بات ہے اس کو ظاہر کرو، جو چھپائے گا وہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر طرح سے ہم کو سمجھا دیا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مر گئے، ان پر لعنت ہے اللہ، فرشتوں اور سب آدمیوں کی، اللہ کی، فرشتوں کی اور سب آدمیوں کی۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی کریں گے، کافر بھی قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس آیت میں ان پر لعنت فرمائی گئی جو کفر پر مرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی موت کفر پر معلوم ہو جائے اس پر لعنت کرنی جائز ہے۔ مسئلہ، گناہ گار مسلمان پر متعین کر کے لعنت کرنا جائز نہیں، کسی مسلمان کے اوپر نام لے کے یا فلانا ایسا اس کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتے۔ ہاں برے اعمال پر لعنت بھیج سکتے، جیسے چوروں پر لعنت، زناکاروں پر لعنت، آپ ایسا کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی مسلمان نے چوری کر لیا تو آپ اس مسلمان کا نام لے کے لعنت نہیں بھیج سکتے۔ کسی مسلمان نے زنا کر لیا تو آپ اس مسلمان کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتے، اس کو زنا کی سزا دے سکتے ہیں، لیکن لعنت نہیں۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی دعا کرنا، اور کسی مسلمان کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی دعا نہیں دے سکتے۔ یہ سب سے بڑی بد دعا ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے، ہم تو ذرا سے ایک دوسرے کو ناراضگی ہو جاتی ہے تو ہم تو بد دعا ہی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مسلمان کے منہ سے بد دعا نکلنے نہیں چاہیے، دعا ہی دعا نکلنی چاہیے، مگر نکلتی ہے، بد دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ مسلمان کے اوپر متعین کر کے لعنت نہیں بھیج سکتے۔ حدیثوں میں بھی چوروں، زناکاروں وغیرہ کے اوپر لعنت آئی ہے، لیکن چوروں کے اوپر لعنت ایسا کر کے آئی ہے، زناکاروں کے اوپر لعنت، یعنی فلاں کے اوپر لعنت نہیں کہا، زید کے اوپر، عمر کے اوپر، ایسا نہیں، اس لیے کسی کے نام لے گی۔ اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ کسی آدمی کے کسی عمل کے بارے میں اگر آپ کو فتویٰ لینا ہو، کسی انسان کے کسی عمل کے بارے میں فتویٰ لینا ہو
تو آپ اس کا نام نہیں لکھیں گے، آپ لکھیں گے زید عمر، فرضی نام لکھیں گے جی۔ اسی لیے چونکہ نام لکھ دیے تو پھر مفتی صاحب کو حکم یہ ہے کہ آپ فتویٰ مت دو، اگر آپ کے پاس کسی کا نام لکھ کے بھیج دیا گیا تو آپ ثبوت مانگو ان سے۔ اس نے نام لکھ دیا ہے کسی کا مسلمان کا، تو اب آپ اس سے ثبوت لو، پھر اس کے بعد جواب دو، سمجھ گئے؟ اور ثبوت دینے کون جائے گا؟ کئی لوگ کہتے ہیں میں نے بھیجا تھا بریلی شریف پہ استفتاء، جواب ہی نہیں آیا۔ کیسا جواب آئے گا؟ تم نے نام لکھ دیا، ان نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، کون جائے گا تم سے ثبوت مانگنے کون دیا؟ ان نے اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا، اس کو جانے دو، یہ نام لکھ رہا ہے، یہاں آئے گا تو بتائیں گے اس کو۔ ایسا انتظار کرتے رہتے ہیں وہ بھی کہ جب آؤ گے تو بتائیں گے، سمجھ گئے؟ یہاں پہ لوگ کہلاتے ہیں بریلی شریف سے سب کو فتویٰ دیتے ہی نہیں یار، وہ منگاؤ تو تم تو نام لکھ دیے، بیوقوفی کرے ہو نا، شریعت کے اصول کے خلاف چلے گئے، تم چلے گئے، مفتی صاحب بھی تھوڑی جائیں گے اصول کے خلاف۔ یا زیادہ سادہ جیسے ہمیں دارالعلوم میں وہ سب کا سوال کا بھی جواب دے دیتے ہیں، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ بشرط صدق مستفتی، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے جو سوال کیا ہے اگر سوال میں سچائی ہے، اگر یہ پوری بات سچ ہے تو اس کا جواب یہ ہے، اگر سوال ہی جھوٹ کیے ہو تم نے تو اس کا وبال تمہارے سامنے، ایسا جواب لکھ دیتے ہیں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔